السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زکوٰۃ کے مسائل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور وہ ضرورت سے زیادہ ہے، حوائج اصلیہ سے زیادہ ہے اور دین سے قرض سے فارغ نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر قرض بھی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کسی کے پاس 1,00,000 روپے کی مالیت ہے، تجارت کا سامان وغیرہ کا دام لگا کر سونے چاندی کا حساب کر کر کے 1,00,000 روپے کی مالیت ہے، اور ان کے اوپر 85,000 قرض ہے، تو اگر قرضہ نکالتے ہیں قرض والوں کا تو صرف 15,000 روپے بچتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ قرض نکالنے کے بعد نصاب کے برابر وہ مال نہیں رہ جاتا ہے، نصاب کے برابر روپیے نہیں رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی صورت میں کہ 1,00,000 روپیہ تو ہے مگر 85,000 ان پر دوسرے کا قرضہ ہے، اگر قرضہ ان کو دے دیتے ہیں تو 15,000 بچتے ہیں، تو 15,000 میں 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں لے سکتا ہے، وہ اس کے برابر بھی نہیں ہے 15,000 روپیہ، تو نصاب نہیں رہا، نصاب باقی نہیں رہا، اس لیے ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں مگر ایک بات ملاحظہ کر لیجئے، قرض ایک میعادی بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کسی سے قرضہ لیا یہ کہہ کر کہ آپ کو 5 سال میں دیں گے، ہم 5 سال کے بعد دیں گے، تو میعادی قرض مانع زکوٰۃ نہیں ہے۔ مان لیجئے کہ ہمیں سے کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور ہم نے 80,000 کسی سے قرض لیا، وہ قرض میعادی ہے، یعنی انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے ہمیں 5 سال کے بعد دینا، ہم نے بھی کہا کہ میں 5 سال کے بعد ہی دوں گا، اس سے پہلے نہیں دے پاؤں گا، تو یہ قرض میعادی ہے، تو میعادی قرض مانع زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ قرض ان کا ہٹائیں گے 80,000 تو نصاب نہیں بچتا ہے، نہیں، بلکہ وہ میعادی قرض ہے، میعادی قرض مانع زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور آگے آپ دیکھیے، کبھی کبھی یہ جو قرض والا مسئلہ ہے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اور کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی جن پر قرضہ ہے زکوٰۃ نہیں، جن پر قرضہ ہے زکوٰۃ نہیں، صحیح سے سمجھتے نہیں مسئلہ کو۔ کوئی صاحب 20 لاکھ کے مالک ہیں، حوائج اصلیہ سے فارغ مال 20 لاکھ روپے کی ملکیت ہے، سونے چاندی کاروبار وغیرہ ملا کر، اور ان کے اوپر کسی کا 1,00,000 سوا لاکھ قرض ہے، تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر قرض ہے تو اب زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی قرض کا مطلب سمجھا کرو کہ قرض کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ قرض کو اگر نکال دیں اپنے مال میں سے تو نصاب کے برابر نہ رہ جائے۔ قرض خواہوں کو اگر ہم مال دے دیں، ان کا لوٹا دیں، تو اتنا نہ بچے مال جس سے ہم کم سے کم ایک نصاب 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ قیمت رہ جائے، تب زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم 1 کروڑ کے مالک ہو اور 2-4 ہزار روپیہ کسی کا قرضہ ہے تو ہم قرضدار ہیں، ہم پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اتنا قرض ہو کہ اگر اس میں سے منہا کر لیں اپنے مال میں سے تو نصاب کے برابر نہ رہ جائے، ایسی صورت میں ایسے قرضدار پر وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو اس پہ بھی غور کیا کیجئے، مسئلہ کو صحیح طریقے سے سمجھا کیجئے، علماء کی صحبت میں رہیے، اور زکوٰۃ اس طرح حساب سے نکالیے کہ زکوٰۃ نکالنے میں زیادہ نکل جائے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں حضرت حساب کیسے ہوگا، سونے چاندی کا حساب تو آسان ہے کہ گھر میں ہی پڑا ہے، اس کو تول لیتے ہیں کہ کتنا تولہ سونا ہے، کتنا تولہ چاندی ہے، مگر جو تجارت کا مال ہوتا ہے، بزنس کا سامان ہوتا ہے، کپڑے کی دکان ہے، کرانے کی دکان ہے، تو اس میں حساب لگانا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ بھی مشکل نہیں ہے، ہم نے بعض دکانداروں کو دیکھا کہ اپنی دکان کا حساب لگاتے ہیں، تمام کپڑوں کو دیکھتے ہیں کہ اتنا بنڈل کپڑا اتنے دام والا ہے، اتنا بنڈل اتنے دام والا ہے، اور تمام کو جوڑ کر کے یہ لگا لیتے ہیں حساب کہ ہماری دکان میں 10 لاکھ کا سامان ہے۔ تھوڑی محنت پڑے گی، لیکن اگر آپ کو حساب نہیں لگانا ہے، محنت نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسا تخمینہ لگائیے، ایسا لگائیے اندازہ
کہ اگر 10 لاکھ کا مال ہے تو اندازے میں 8 لاکھ کا نہ ہو حساب کے وقت میں، بلکہ 11 لاکھ آپ کر لیں، اندازہ تو صحیح ہے، زیادہ کر لے تو صحیح ہے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ زیادہ نکال دے تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعد میں حساب کرنے کے بعد معلوم چلا کہ ہم نے زیادہ نکال دیا ہے تو آنے والے سال میں ہم انہا کر سکتے ہیں، اس کو حساب میں شمار کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو نہیں کرنا ہے بالکل سامان کا حساب اور زیادہ نکال دیا تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں مال کا حساب لگانے میں اندازہ اگر لگاتے ہیں تو زیادہ اندازہ لگائیں۔ 10 لاکھ کا مال ہے تو 11 لاکھ جوڑیں تاکہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ ہو، کم نہیں ہونا چاہیے۔ کم ہوگا تو سمجھیے کہ جو وعید ہے اس میں شامل ہیں، زکوٰۃ نہ نکالنے والوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ کوئی اگر 20 لاکھ کا مالک ہے اور 19 لاکھ کے مال کی زکوٰۃ دے دیا، 1 لاکھ کا نہیں نکالا، تو وہ زکوٰۃ نہ دینے والوں میں شامل ہوگا، یاد رکھیے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر، پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔